یہ سلاب قبیلہ جو خانہ بدوش تھا، مذہب کے لحاظ سے وہ بدھ مت تھے۔ ہمارے دادا کا ان سے خوب ملنا جلنا تھا۔ اس کا سردار میرے دادا کی خوب قدر کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر ان کے مذہبی نمائندے گلیار ترکوں کے پاس آتے تھے اور گلیاروں کو بدھ مت قبول کرنے کی ترغیب دیتے تھے، مگر ہمارے گلیاروں میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جب سلاب قبیلے والوں کو خبر ہوئی کہ گلیار ترکوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تب انہیں بے حد دکھ اور صدمہ ہوا اور وہ گات میں رہے۔ پھر ایک موقع پر وہ ہمارے قبیلے پر شب خون مارنے کے انداز میں حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے میرے دادا، میرے باپ کے سارے بھائیوں کے علاوہ میرے نانا، میری ماں، میرے خالو، میری خالہ اور دوسرے بہت سے عزیز و اقارب ترکوں اور عربوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرا باپ ہمیں اور میرے ایک خالہ زاد کو کسی نہ کسی طرح بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا ترک قبیلہ جس عرب قبیلے کے ساتھ تجارت کرتا تھا، ان دونوں کا بڑا نقصان ہوا، لیکن جلد ہی تجارت دوبارہ شروع کر کے اپنے حالات کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی بھی فیصلہ کیا گیا کہ سلاب خانہ بدوشوں سے انتقام ضرور لینا چاہیے۔ ہم جلد انتقام نہ لے سکے، اس لیے کہ ہمارے اور عرب قبیلے کے جس قدر جوان اور باہمت افراد تھے، سب کو سلابوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے مقابلے میں ہمیں کمزور کر دیا۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میری ماں عرب تھی اور باپ گلیار ترک تھا۔ ہم دو ہی بھائی ہیں، ایک میں اور ایک یہ میرے سامنے بیٹا ہے، اس کا نام قریز ہے۔ ہماری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے باپ نے اسے سمجھا کر اسے عرب قبیلے میں رکھا جو مال کا لین دین کرتا ہے۔ اس کا نام عمیر بن نصر ہے۔ ہم اسے قبیلے میں چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں اور میں جانتا ہوں وہ بڑے بے چینی، بڑی اذیت میں رہتے ہوئے ہمارا انتظار کرتا ہوگا، اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں کو سگے بھائیوں کی طرح چاہتے ہیں۔ کبھی اس نے یہ کہا ہے نہ سوچا ہے کہ ہم دونوں اس کے خالہ زاد ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے جب خریم رکا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے غلزی بول اٹھا، بیٹے خانہ بدوش سلاب بڑے طاقتور، بڑے خونخوار ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم تینوں باپ بیٹا ان سے انتقام لینے کے لیے کیسے چل پڑے۔ تم تینوں کو ان کے سامنے کیا وقت ہے؟ جواب میں خریم مسکرایا، پھر وہ غلزی کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ابھی میں نے اپنی گفتگو تمام نہیں کی۔ دم لینے کے لیے رکا ہوں تو بیچ میں آپ نے یہ سوال کھڑا کیا ہے۔ آپ کی اس سوال کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم خانہ بدوشی ترک کر کے تجارت کا پیشہ اختیار کر چکے ہیں۔ یہ کام ہمارا باپ، ہمارا دادا کرتا رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ اس کام میں مدد کرتے رہے ہیں۔ گو ہم چھوٹے ہی تھے، لیکن مال کی اس لین دین کے سلسلے میں ہمارا آنا جانا دریائے ولگا کے کنارے سرائی باتو کی طرف بھی تھا، جہاں چنگیز خان کا پوتا باتو رہتا تھا۔ تاتاری اور یہ منگول ہم سے اچھی خاصی قیمت پر ضرورت کا سامان خرید لیا کرتے تھے اور ان سے ہمیں کافی منافع ہوتا تھا۔ تجارت کی اس لین دین کے سلسلے میں ہمارے اور ہمارے باپ کی واقفیت باتو کے چھوٹے بھائی برقائی خان کے ساتھ بھی ہو گئی۔ برقائی خان ہماری بڑی قدر کرنے لگا، ہماری بڑی عزت، بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے کہ منگولوں کے اندر وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس لحاظ سے وہ مسلمانوں کا بڑا احترام کرتا ہے۔ اب ہم تینوں باپ بیٹا ان علاقوں کی طرف اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے ہم دریائے ولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جائیں گے، سرائی باتو میں داخل ہوں گے، وہاں چنگیز خان کے پوتے برقائی خان سے ملیں گے اور اس سے التماس کریں گے کہ سلاپوں سے انتقام لینے کے لیے وہ ہماری مدد اور ہماری حمایت کرے۔ میرے باپ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سلسلے میں برقائی خان ہماری مدد ضرور کرے گا۔ برقائی خان نہ صرف ہمارے باپ کو جانتا ہے بلکہ مجھے، میرے اس چھوٹے بھائی اور ہمارے خالہ زاد عمیر بن نصر کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اے محترم میزبانوں، ان علاقوں کی طرف آنے کے لیے یہ ہے ہماری داستان۔ خریم جب خاموش ہوا تو مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے غلزی بول اٹھا، میرے عزیز، آپ نے جس خالہ زاد کا تو نے ذکر کیا ہے اور جس کا نام عمیر بن نصر بتایا ہے، اگر تمہارے اہل خانہ خونخوار سلاپوں نے مار دیے ہیں تو پھر وہ کس کے پاس رہتا ہے؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں خریم کہنے لگا، عرب تاجروں میں سے ہمارے ننیال کی طرف سے کچھ عزیز و اقارب ہے۔ میرا باپ، ہم دونوں بھائی اور ہمارا وہ خالہ زاد عمیر بن نصر انہی کے ساتھ رہ کر تجارت کا کام کرتے تھے۔ اب ہمارے ادھر آنے کے بعد وہ انہی تاجروں کے اندر رہتے ہوئے کام کرتا ہے۔ گو عمر میں وہ مجھ سے چھوٹا اور میرے بھائی قریز سے بڑا ہے، لیکن تجارتی مال کے لین دین میں بڑا ماہر ہے اور یہ کہ تیغ زنی اور دوسرے حربی معاملات میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے خریم بن مخروم اچانک خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کے باپ نے کراہتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ اس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بھاگتا ہوا اپنے باپ کی طرف گیا
اس کے پیچھے پیچھے قریض اور دوسرے سب لوگ بھی مکروم کی طرف ہو لیے۔ کریم آگے بڑھ کر فرش پر بیٹھ گیا، اپنے باپ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس نے بوسہ دیا، پھر بڑی عقیدت اور ارادت بری آواز میں کہنے لگا، اے میرے محترم باپ، کیا بات ہے؟ اس پر مکروم تھوڑی دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا۔ اس کے آنکھ اس وقت نمی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے حریم اور قریض دونوں رو دینے والے ہو رہے تھے۔ پھر مکروم کی دکھ بھری آواز سنائی دی، کریم میرے بیٹے، ہر انسان کو ایک نہ ایک روز اس فانی دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ سنو، میری آخری سانس میرے حواس پر لہرا رہی ہے۔ کریم بن مکروم نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اپنے باپ کے منہ پر رکھ دیا اور کہنے لگا، اے میرے محترم باپ، ایسی گفتگو نہ کرے۔ ساتھ ہی وہ رو بھی دیا تھا۔ جب کریم نے ہاتھ ہٹایا تب کپکپاتی آواز میں مکروم پھر کہہ رہا تھا، میرے منہ پر ہاتھ نہ رکھو، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو اور اسے میرے آخری نصیحت جان کر اپنے ذہن کے کرتاس پر لکھتے جانا۔ سنو میرے بچے، اس کائنات کے شب و روز بھی عجیب و غریب ہے۔ یہاں کئی سراب ہونٹوں کی سادگی میں قطرہ قطرہ زہر برساتا ہے، کئی نور کی جال بنتی کرنیں ریزہ ریزہ اپنے ملبوس سے دکھ کے شگوفے بنتی ہے، کئی خزاں کی طوفانی جونگ کی چیختے ہے، کئی سرما کی ابتدائی چاند کی وحشی روشنی رقص کنا ہوتی ہے۔ بچے، یہ کائنات بڑا متلون مزاج رکھتی ہے۔ اس میں کئی ٹوٹتے ستاروں کا غبار ہے، کئی درد کے لمحوں کے ابشارے ہے، کئی نفرت کے رنگ اور حقارت کے سنگ کے سامنے صبر کے نشانات مٹتے ہیں، رفاقت کے شیشے کٹتے ہیں، کئی ستم کی آندیاں اور لہو کی بارش انسان کے شیشہ جاں کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہے۔ میرے بچے، ان حالات میں کامیاب انسان وہی ہے جو وقت کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، وقت زمین کے لیے نقش گر شب و روز بھی ہے اور صورتگر تبسم پروش بھی ہے۔ میرے بچے، میرا بات سنو، قریض چھوٹا ہے، میرے بعد خداوند قدوس اور اس کے بعد تو ہی اس کا رکھوالا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے مکروم خاموش ہو گیا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، بدن کانپ اٹھا تھا۔ اس کے خاموش ہو جانے پر حریم اور قریض دونوں تڑپ اٹھے تھے۔ مکروم اونچے اونچے سانس لینے لگا تھا، ہلکے ہلکے اس کا چہرہ ہلاتے ہوئے کریم اسے پکارنے لگا تھا، لیکن وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے قریض پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کے سامنے ان کے باپ مکروم نے آخری ہچکی لی، پھر وہ دم توڑ گیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے جب دیکھا کہ ان کا باپ مر گیا ہے تب وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ان کے سارے میزبان بھی رو دیے تھے۔ اگلے روز مکروم کو دریائے اولگا کے کنارے ایک ایسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا جس کے چاروں طرف دور دور تک کھلے میدانوں پر مبنی چراگاہیں تھے۔ باپ کی تدفین کے بعد دونوں بھائی جب غلزے اور اس کے بیٹے کبیر کے ساتھ ان کی حویلی میں داخل ہوئے تو سین میں آ کر کریم رک گیا اور غلزے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم غلزے، قسمت کے بےرحم ہاتھوں نے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ میری اور میرے چھوٹے بھائی کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا باپ صحتیاب ہو کر ہمارے ساتھ ہماری منزل تک پہنچے، لیکن خداوند قدوس کو شاید ایسا منظور نہیں تھا۔ آپ نے جو ہمیں رات بھر اپنے ہاں رکھا، ہماری باپ کی دیکھ بھال کی، طبیب بلایا، ہماری بہترین تواضع کی، اس کے لیے میں اور میرا چھوٹا بھائی اپنی زندگی کے آخری دم تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ہمارا باپ مر چکا ہے۔ ہم آپ کی حویلی میں جب داخل ہوئے تھے تو آپ نے ہم دونوں کو بیٹا کہہ کر پکارا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ کا ایک بیٹا کبیر نہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ میں یہاں سے ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور رخصت ہونے سے پہلے میں آپ پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارے شعور و لاشعور دونوں میں آپ کی حیثیت ایک محترم رحم دل باپ کی، لبید خاتون کی ایک شفیق ماں کی، حرم ایک پیار کرنے والی بہن، اور کبیر کی حیثیت ایک عزیز و پیارے بھائی کی سی ہے۔ جس مہم پر ہم جا رہے ہیں، اگر اس سے ہم دونوں بھائی زندہ لوٹے تو آپ کے یہاں ضرور آئیں گے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ رشتہ ایک شب کا ہی صحیح لیکن ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ ہم دونوں بھائی سے فراموش نہ کر سکیں گے۔ جس وقت سین میں کھڑے ہو کر کریم یہ گفتگو کر رہا تھا، حویلی کے اندر سے لبید اور حرمہ بھی نکل آئی تھی۔ دونوں کریم کی اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اس موقع پر پہلی بار حرمہ سے کریم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز و محترم بھائی، آپ نے مجھے بہن کہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اب ایک نہیں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں نہیں جانتی جو کچھ گفتگو آپ نے کی ہے اس کا جواب میرے باپ آپ کو کیا دیتے ہیں، اس لیے کہ جواب دینے کی وہی مجاز ہے، لیکن میں ایک بہن کی حیثیت سے رخصت ہونے والے اپنے دونوں بھائیوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کروں گی۔
حرمہ کی اس گفتگو سے خریم بڑا متاثر ہوا۔ آگے بڑھ کر بڑے پیارے انداز میں اس نے حرمہ کا سر تپتپایا اور کہنے لگا، میری بہن جو الفاظ تو نے کہی ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو قسم خداوند قدوس کی ان الفاظ کو سنہری حروف میں لکھ کر اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیتا۔ میری بہن ہم دونوں بھائی اس وقت رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں کے ذمے جو کام ہے وہ ہم دونوں کی زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے انتقام لینا ہے جو ہماری ایک نسل کے قاتل ہے، وہ کہیں بھی چلے جائے میرے خداوند کو منظور ہوا تو ایک نہ ایک روز ہم ان پر وارد ضرور ہوں گے۔ خریم جب خاموش ہوا تو غلزی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے باپ کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایک طویل سفر کیا تھا، گزشتہ شب بھی تم بھائیوں نے نہ آرام کیا ہے نہ سوئے ہو، ایک دن اور ایک شب آرام کر لو، پھر میرے بیٹے یہاں سے بے شک کوچ کر جانا۔ غلزی کے ان الفاظ کے جواب میں بڑے دکھ بھرے انداز میں خریم بن مخروم کہہ رہا تھا، میرے محترم آرام اور سکون اب ہم دونوں بھائیوں کے مقدر میں نہیں ہے۔ قریض مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، میں جانتا ہوں یہ ابھی بچپنے کی آخری حدود میں ہے، لیکن اپنے خلوص اپنے جان نثاری کی وجہ سے یہ بالغ ہو جانے والے جوانوں سے بھی زیادہ سنجیدہ اور عقل مند ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں مرنے سے پہلے میرا باپ مجھے اپنا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنی نسلوں کا رہبر قرار دے چکا ہے، مجھے اپنے مرنے والے باپ کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے جانا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے خریم رکا، پھر درد بھرے انداز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، کاش اس وقت میرا دادا زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ بے رحم زمانے نے ہمارے سر پر تپتا ہوا آسمان، پاؤں تلے کھولتی زمین رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد خریم اور قریض دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے انہیں الوداع کہا تھا۔ حویلی سے باہر نکلے، صدر دروازے تک غلزی، لبید، کبیر اور حرمہ نے انہیں الوداع کہا، پھر وہ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔